صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید اللہ له عند شیبه من یکرم او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نوجوان بھی کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت بھی اس کے لیے کسی ایسے شخص کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غم زدہ اور تکلیف میں مبتلا شخص کے بارے میں مسلمان کو تعلیم دی کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کہ انسان اپنے بھائی کی تکلیف اور اس کی بری حالت کو دیکھتے وقت خوش نہ ہو، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے اس کی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا، وَيَبْتَلِيكَ، اور تجھے اس تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ اور قرآن کریم کی مکمل جتنی بھی تعلیمات ہیں جن کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی مکمل تعلیمات اور وہ اصول جو زندگی گزارنے کے لیے بیان کیے گئے، اگر ان کو دیکھا جائے تو جہاں پر ان میں آخرت کی خیریں ہیں، دنیا کی ساری خیریں اس کے اندر موجود ہیں، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے کہ جس کو انسان دیکھ کر اپنی دنیاوی زندگی بھی قیمتی بنا سکتا ہے اور آخرت کی قیمتی تو ہے ہی۔ تو ان حدیث مبارکہ میں دو طرح کی تعلیمات آئی، ان پر ہم اس نظر سے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ہمیشہ یہ ڈر اور یہ خوف رہتا ہے کہ جی فلاں شخص بیماری مبتلا ہے تو میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، فلاں شخص پریشانی اور اس تکلیف میں مبتلا ہے میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس پر یہ حالات سخت آئی ہوئی ہیں اور میں اس سے کیسے بچ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرامین کو سامنے رکھا کہ پہلے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے کی تعظیم صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے تو گویا کہ یہ اس کی عزت تو ایک درجے میں کر ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی عزت کی وجہ سے یہ اپنے بڑھاپے میں اپنی خدمت، اپنی عزت اور اپنے اکرام کے لیے انتظام اور تنظیم فرما رہا ہے۔ اسی لیے اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بوڑھے کی خدمت کرنا یہ انسان کے لیے اپنے بڑھاپے میں ایک خادم کے بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اب یہ خدشہ تو دور ہی ہو گیا کہ ہم جب بوڑھے کی خدمت کریں گے تو اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ہماری خدمت کا انتظام فرما دیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو پریشانی مبتلا ہو تو تم اس پر خوش نہ بلکہ اس پریشانی میں اس کا دلاسا بن جاؤ، اس کو تسلی دو اور اس کا اگر پریشانی کو دور کر سکتے تو اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے اس کی مدد کی، اس کا سہارا بنے، اس کو تسلی دی، تو دوسرا صاحب نے فرمایا کہ جہاں پر اگر اس پر ہنسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے کر تجھے مبتلا کر سکتے تو معلوم ہوا کہ اس کی تسلی بنتے وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی مصیبتوں میں، ایسی تکالیف میں اور ایسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں گے۔ اس لیے دو باتوں کو ذہن نشین کیا جائے کہ بوڑھوں کی عزت کرنا ان کی عزت نہیں بلکہ اپنی عزت کروانا ہے، اور کسی بھی شخص کی تکلیف اور پریشانی کے وقت اس کا سہارا بننا، اس کا سہارا بننا نہیں بلکہ اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت کے وقت اپنے لیے لوگوں کو سہارا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔